مسلمہ، مومنہ، قانتہ، صادقہ، صابرہ، خاشعہ، سیدہ فاطمہ، طیبہ، طاہرہ، ماجدہ، راکعہ، زاہدہ، عابدہ، سیدہ فاطمہ۔ خون خیر الرسل کی امی آپ ہیں، عذر و تزکیہ زاکیہ سیدہ فاطمہ۔ سیدہ نساء بہشت آپ ہیں، آپ خیر النساء سیدہ فاطمہ۔ نور چشم نبی سیدہ فاطمہ، اہلیہ علی سیدہ فاطمہ۔ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی رہیں آپ کی سادگی سیدہ فاطمہ۔ اپنی مسند پہ آقا بٹھاتے رہے، اپنی مسند پہ آقا بٹھاتے رہے، جانشین نبی سیدہ فاطمہ۔ اہل محشر آنکھیں جھکا لیجئے، اہل محشر آنکھیں جھکا لیجئے، سوئے جنت چلی سیدہ فاطمہ۔ گفتگو کریں گے، پیر سید محمد شمس الرحمن صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، کیا کہیں گے آپ کہ جس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں اتنے سارے پہلو ہیں کہ کس کس پہلو کا تذکرہ کریں؟ جی علامہ صاحب۔ شکریہ بہن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے القابات کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت و سیرت میں کامل تصویر کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کامل تصویر ہیں تو پھر یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پھر لقب چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان کی ہستی وہ بہت بڑی رہ جاتی ہے۔ رہ گئی بات کہ آپ سے سیکھ کیا سکتے ہیں، تو سیدہ پاک کی سیرت طیبہ سے آپ ذہن نشین فرما لیں، میں اپنے ناظرین کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ تین ہستیاں، تین جہات ہوتی ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں کسی بھی عورت کے۔ ایک اس کا بیٹی ہونا، دوسرا اس کا بیوی ہونا، تیسرا اس کا ماں ہونا۔ اب ہم سیکھ کیا سکتے ہیں اس حوالے سے سنیں کہ سیدہ زہرا اس کائنات میں ایسی بیٹی ہے کہ جس جیسی بیٹی اور کوئی نہیں، ایسی بیوی ہے کہ جس جیسی بیوی اور کوئی نہیں، اور ایسی ماں ہیں کہ جن جیسی ماں اور کوئی نہیں۔ بیٹی وہ ایسی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہان بھر میں ایسی میری بیٹی ہے، ایسا اس کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا مجھ سے ایسا رشتہ ہے کہ یہ صرف مجھے بیٹیوں والا پیار نہیں دیتی، بلکہ ابیہا یہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ مقام ہے، اور پھر زوجہ ہونے کی حیثیت سے مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے وصال کے وقت جو خوبصورت حقیقت بیان فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک یہ میرے گھر کی وہ ملکہ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سکون کے سارے ذرائع جو ہیں وہ مرتکز کر دیے ہوئے تھے، اور ایسی میری پیاری محبوبہ تھیں کہ جن کے بعد محبت کا تصور بھی ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور زوجہ آپ کی یہ سیرت طیبہ رہی کہ خود تو کوئی جناب علی المرتضیٰ پر سوال کیا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں، بلکہ جب جناب علی المرتضیٰ کبھی پوچھتے بھی تھے کہ آپ کو کیا حاجت ہے، تو آپ کہا کرتی تھی کہ میرے بابا نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے کہ تم کوئی ایسا سوال نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی علی پورا نہ کر سکے اور اس کے دل میں ملال آئے۔ تو ساری زندگی سیدہ پاک نے جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ اس رنگ میں، اس قناعت کے ساتھ، اس امن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ گزاری۔ رہ گئی بات ماں والی، تو کائنات کی ہر ماں اس ماں کو سلام کرے گی کہ جس ماں نے ایسی تربیت کی کہ ایک بیٹا حسن مجتبیٰ کہلایا ہے اور دوسرا بیٹا سید الشہداء اور تاجدار کربلا کہلایا ہے۔ کربلا بندے کے ذہن میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک بندے کے ذہن میں سیرت سیدہ زہرا موجود نہ ہو۔ یہ قرآن سے تعلق، یہ دین سے تعلق جو حسنین کریمین کو بے مثل انداز میں ملا ہے، اس میں بہت بڑا کردار جناب سیدۃ النساء کا ہے۔ اور آج کی عورت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ بھی اگر ذہن میں لکھ لیا جائے تو کافی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے قناعت، عبادت،
اور سب سے بڑھ کر جو عورت کا لفظ ہے اس کا تعارف کائنات کے سامنے پیش کیا، اور وہ تعارف پردہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی اور دیگر صحابہ تشریف فرما تھے تو آقا پاک نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے، بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ہم سارے چپ ہو گئے، اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے، یعنی نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں۔ اور یہ صرف آپ کا فرمان نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اسی حقیقت سے عبارت ہے۔ اور میں یوں کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ باقی عورتوں کا تعارف پردہ ہے اور پردے کا تعارف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کی ذات ہے۔ آج بھی کیا بات ہے، آج بھی اگر اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے کہ آپ نے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا، کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جو ابھی وقت کی مناسبت سے بہت اہم ہیں اور جن پر بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے پروفیسر